السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. وائس آف شمع سے شمع نذیر حاضر خدمت ہے. مائی یوٹیوب فیملی، ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بات کروں اس چیز پر، اس تصویر پر جو انسانی زندگی بدل دے. اور مطلب یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا آزمودہ ہے. میں نے انتہائی پریشانی میں اور تکلیف میں جب کبھی بھی پڑھا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے مسئلے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھے، اور وہ کس طرح سے حل ہوتے ہیں. خود ہماری عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ اس طرح راستے کھل جاتے ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بہت غفور و رحیم ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو واقعی اس کے در کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. لیکن ہمیں خود کو ہی عقل نہیں ہے، ہمیں خود کو شعور نہیں ہے، اور ہم خود نادان ہیں جو دیر کرتے ہیں. ہم جب توبہ کرتے ہیں، جب استغفار کرتے ہیں، تب وہ رب ہماری سنتا ہے اور ہماری توبہ، ہماری استغفار کو قبول کرتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی استغفار کی فضیلت، استغفار کے فائدے، اور کس طرح ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں. میں کوئی بہت زیادہ دیندار نہیں ہوں، بہت زیادہ نمازی پرہیزگار نہیں ہوں، ایک عام انسان کی طرح ہوں. لیکن جب میں نے یہ پڑھا استغفار، وہ تو ہر پل ہی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہتی کہ نہیں کوئی خاص وقت ہو، کوئی خاص ٹائم ہو، نہیں ہمیں نماز میں پڑھنا ہے تو عصر میں پڑھنا ہے تو فجر میں پڑھنا ہے. نہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ روٹی بنا رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ صفائی کر رہے ہیں، جب آپ کو موقع ملے آپ استغفار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. اور پھر آپ اس کی فضیلت دیکھیں، اس کے فائدے دیکھیں، اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ پاک ہم سے کس طرح راضی ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہماری نادانی ہے، اور یہ ہمارا کیا بولوں گی کہ غلط سوچیں ہیں کہ ہم ایک اپنی زندگی میں اتنے زیادہ مست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم بس چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سارے کام ہو جائیں گے، اور وہ رب ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے. بے شک رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، 70 گنا زیادہ ہماری ماں سے محبت کرتا ہے. وہ بے شک ہم سے ناراض بھی ہو تو تب بھی ہمیں کھانے کو دیتا ہے. ہماری ماں تو شاید ایک بار یہ بھی ہو کہ ناراض ہو تو نہ دے، سزا کے طور پہ وقتی طور پر خاموش ہو جائے گی کہ نہیں یہ سدھر جائے گا. لیکن وہ رب ہمیں بھوکا نہیں سلاتا کبھی بھی، وہ ضرور عطا کرتا ہے. وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ استغفار، ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل سے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں نا کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں، جو کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ رزلٹ ہمیں اس طرح نہیں مل رہے، اور چاروں طرف سے اچانک سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے. تو میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہوا تھا، میرے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا تھا. اور میں مطلب یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں امام صاحب کو دکھاؤ بہت اچھے ہیں، تو فلاں بابا. میں ان سب چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتی، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ اوپر بیٹھا رب ہے نا، وہ سب کی سنتا ہے اور وہی میری بھی سنے گا. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، دیر سویر ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری نہیں سن رہا. ہماری آزمائش کا وقت ہے، ہم اچھا وقت بھی تو گزارتے ہیں نا. ہم اچھا وقت گزارتے ہیں تو تب ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم مطلب اس ٹائم ہم کیوں نہیں یاد رکھتے. تب ہم پر برا وقت آتا ہے، ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو تب ہم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو سجدوں میں بھی جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رب کیوں نہیں سن رہا. ارے وہ ہماری آزمائش کا ٹائم ہے، ہمیں بھی اسی طرح صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے. ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور
ہمیں بہت صبر تحمل سے اپنی نمازوں پر یقین ہونا چاہیے، اپنی عبادت پر یقین ہونا چاہیے، اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ضرور سنے گا، اور وہ ضرور سنتا ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری دعائیں اٹھا کے رکھی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر دعائیں قبول، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ہم بہت ساری کون سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں، ہمارا رب ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے اس میں ہماری اللہ کی مصلحت ہو ہمیں بچانے میں، ہمیں کسی بڑے کام، بڑے حادثے سے، کسی برائی سے وہ بچا رہا ہے۔ اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ہمارا ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے، اگر وہ ہمارا کام نہیں ہو پا رہا تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے اس کی۔ ہم بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں لیکن ہم نادان ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، بس ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ نہیں ہمارا یہ کام ہو جائے، کوئی کام ہے، کاروبار ہے، بچوں کا رشتہ ہے، شادی بیاہ ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے، یا کوئی بیمار ہمارا اچھا نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، یا ہمارا کام کیوں نہیں لگ رہا ہے، یہ رشتہ ادھر کیوں نہیں طے ہو رہا، ایکس وائی زیڈ، بہت سے ایسے چھوٹے بڑے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، عبادت قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ ہم نے پڑھا ہے اس پہ تاثیر نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، آپ جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اس ذات پر یقین ہونا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ دیر سویر ضرور ہوگی لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر کرے گا انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے۔ تو آپ یقین کے ساتھ اللہ کا تو جو بھی نام پڑھیں اس میں برکت ہی برکت ہے، ہر نام کی فضیلت ہے، ہر نام پڑھنے کے آپ کو فائدے ملیں گے، لیکن استغفار آپ کریں، ظاہر آپ شکر ادا کریں، اس کے بھی بینیفٹ ملیں گے آپ کو، آپ کلمہ پڑھیں اس کا بھی آپ کو بینیفٹ نظر آئیں گے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، ہر چیز کی فضیلت ہے۔ اللہ کے تو 99 نام ہے، آپ اسے جو بھی پڑھیں، آپ ہر نام کی اپنی برکت ہے، فضیلت ہے، رحمتیں ہیں پڑھنے سے۔ تو لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں۔ ویسے تو ایسا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت زیادہ پڑھتی تھی، مختلف تسبیحات ہر انسان کی طرح میں بھی پڑھتی ہوں اور عادت ہے بچپن سے، لیکن استغفار بھی یہ نا کہ بس استغفار کر لیا، لیکن ایک معمول کے مطابق اپنی زندگی میں شامل کر لینا، یہ میں نے کیا کچھ ٹائم پہلے، ورنہ عام انسانوں کی طرح میں بھی بس پڑھ لیا، جو بھی تسبیح سمجھ آئے پڑھ لی، لیکن میں کہتی ہوں استغفار کو اپنی زندگی میں ایک بالکل شامل کر لیں آپ، پھر آپ دیکھیں اپنی زندگی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ امیر سے آپ غریب سے ایک دم امیر ہو جائیں گے، آپ کے پاس اپنی یہ گاڑیاں آ جائیں گی، یہ بنگلے آ جائیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے آ بھی جائیں، آپ کی سوچ ہے، آپ اس سے امید لگا کے دیکھیں، لیکن لالچ کے لیے نہ کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کریں، دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں، دنیا آپ کے پیروں میں خود ڈال دے گا، آپ کے پیروں میں ہر چیز خود بخود آ جائے گی، کیونکہ ہم اس سے توبہ تو کرتے رہے، ہر وقت ہم استغفار تو کرتے رہے۔ میں نے یہ کیا ہے اور میں نے اس کی فائدے دیکھے ہیں، برکتیں دیکھی ہیں، تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گی کہ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، استغفار کرتے رہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سارے مسئلے مسائل سے آپ کیسے نکلتے ہیں، کیسے خوشیاں آپ کے قدم چومتی ہیں اور کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں، جو رشتے دار آپ سے روٹھے ہوئے ہوں گے وہ کیسے مان جائیں گے اچانک سے، جو روپے پیسوں کی تنگی ہے، روزی روزگار کی تنگی ہے، وہ کس طرح سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو آپ پر، آپ کے گھر پر روزی روزگار کے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، آپ کو حیران لے جائیں گے۔ لیکن پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ استغفار کریں، کرتے رہیں، جتنا دل کرے آپ پڑھیں، اور اگر آپ کی ہمت نہیں ہو رہی، شیطان آپ کو روکتا ہے
تو آپ کم سے کم زیادہ نہیں 3 بار سے اسٹارٹ کریں. روز آنا پڑھتے پڑھتے خود بخود تعداد بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے گی. آپ کا دل چاہے گا پھر ہر وقت استغفار کرنے کو، نماز پڑھنے کو، اس رب کی عبادت کرنے کو. آپ دیکھیے گا، ایک بار شامل کر کے دیکھیں آپ، اور پھر آپ کو خود اس کا بینیفٹ نظر آئے گا. آپ کہیں گے کہ واقعی میری زندگی چینج ہو گئی اس تدبیر سے. شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں. آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے اس رب پر. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ میرا ایمان ہے اور اس رب پر ایمان ہے. اسی کے ساتھ چاہوں گی شمع نذیر کو وائس آف شمع سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی اچھی سی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں گے، کہیں بھی ہوں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے. وائس آف شمع کا مطلب ہی یہ ہے کہ شمع کی آواز وہ کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچے، لیکن پہنچے بھی. اللہ حافظ.